کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے؟ اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں نماز کے بارے میں جاننا چاہیے اور 5 نمازیں ہم پر کس طرح فرض ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے انتہائی کم وقت میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے خاص پس منظر میں اپنے حبیب کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام سے کروائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیک عمل کے اجر و ثواب اور برے عمل کے انجام کے عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک انسانوں کو اپنے خالق سے قریب کرنے کا عظیم تحفہ یعنی کہ نماز اس سفر میں عطا کی گئی تھی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے ایک دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار پھر سے 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بار پھر سے جانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب میں خود شرمندہ ہو رہا ہوں اور رب میں راضی ہو کر اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بات آپ جان لیں کہ ہر نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، کیونکہ اس وقت نیند کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اٹھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، جب آپ اسے سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا پھر بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو سو ہی نہیں پاتے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب وہ رات کو سو نہیں پاتے تو بہت سی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہ بات آپ جان لیں کہ اس بیماری کا شکار ہر دوسرا آدمی ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یہ بات آپ جان لیں کہ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے وقت نیند بہت ہی زیادہ آتی ہے، لیکن اس وقت کی نیند ہماری باڈی کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے جب لوگ دوائیوں کے استعمال سے بھی سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے ایک سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بستر سے اٹھ کر نماز ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرو۔ جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں انہیں پوری زندگی کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف کالمن باکس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ڈونٹ گو بیک ٹو سلیپ ہے، یعنی کہ دوبارہ مت سونا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں تمہارے لیے ایک راز لاتی ہیں، خود سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سونا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آتے جا رہے ہیں جہاں 2 دنیایں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سونا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت ہونے والے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔
फरिश्ते जवाब देते हैं कि जब हमने उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब हम उनके पास गए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज में सोने से मना करने के पीछे भी बहुत बड़ी वजह है और वो ये है कि साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज तुलू होने के वक्त और इसके गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, जिसकी वजह से माहौल तरोताजा होता है। ये ऑक्सीजन हमें पूरा दिन फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो इंसान उस वक्त सो जाता है तो वो उस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम हो जाता है। और ये बात आप जान ले कि असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर इस वक्त में कोई सो गया तो उन्हें ऑक्सीजन कम मिकदार में फराहम होगी, जिसकी वजह से जब वो सो कर उठता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बस यही वजह है कि इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज तुलू होने से पहले और इसके गुरूब होने से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम की आग से बच जाएगा। नमाज फजर के बारे में और भी बहुत ज्यादा फजाइल मौजूद हैं, जिन्हें हम नहीं जान सकते। अगर हम इंसान इन्हें जान ले तो कभी भी कोताही ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग इशा और असर की फजीलत के बारे में जान लें तो वो कभी भी इन नमाजों को ना छोड़ें। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक तरफ इन नमाजों की फजीलत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी कोताहियां हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।